بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بچو اس فتنے سے جو فتنہ خاص طور پر تمہارے ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، بچو، فتنہ، اس فتنے سے جو فتنہ خصوصی طور پر خاص طریقے سے تمہارے اندر جو ظالم ہے انہیں کو نہیں پہنچے گا۔ تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً اختبارًا وَبَلَاءً، بچو اس وبال سے، بچو اس بلا سے، جو وبا، جو آزمائش، جو وبال، جو بلا، جو فتنہ، جو عذاب صرف نہیں پہنچے گا تمہارے ظالموں کو۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک خدا تبارک و تعالی کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، تو اچھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین میں جو نیکوکار، صالحین، متقین بندے خدا کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے خدا تبارک و تعالی نااہلوں کو بھی، بدکاروں کو بھی، ظالموں کو بھی چھوٹ دی جاتی ہے کہ اچھے، یعنی اچھوں کے صدقے برے پر عذاب نہیں آتا، ٹھیک؟ مگر یہ مہلت ہے نا، یہ ڈھیل ہے۔ جب عذاب الہی آ جاتا ہے پھر امتیاز نہیں کرتا کہ یہ متقی ہے، یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ نمازی ہے، یا یہ ظالم نہیں ہے۔ ظالموں پر آتا ہے، سب کو پیس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، امر اللہ عز وجل المؤمنین الا یقروا المنکر بین اظہرہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والے اپنے نگاہوں کے سامنے کوئی گناہ ہوتا نہ دیکھیں۔ ہمیں روکنا ہے۔ اب روکنے کی 3 کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ مسلم شریف کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص گناہ ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو اپنی طاقت سے روک دے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی روکنے کی گنجائش وسعت نہیں ہے فبقلبی، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ آگے فرماتے ہیں حضور وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ گناہ کو اپنے دل میں گناہ سمجھے۔ اور اگر یہ بھی صورت ختم ہو جائے گی کہ کوئی اچھا ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، نیکوکار ہے، اگر وہ گناہ کو اپنے دل میں بھی گناہ نہ سمجھے، اس کا بھائی کر رہا ہے، اس کا کوئی پڑوسی کر رہا ہے، اس کا دوست احباب کر رہا ہے، رشتہ دار کر رہا ہے گناہ، اگر وہ دل میں بھی اس کے گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر اللہ خیر کرے۔ وہی منظر ہے، ایمان والے مومنین اپنے درمیان، اپنے سامنے گناہ کو ہوتا ہوا نہ دیکھیں۔ اگر وہ گناہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، نہیں روکیں گے، نہ تو ہاتھ سے، نہ تو زبان سے، اور پھر دل میں بھی برا نہیں جانا، فَيَعُمَّهُ اللَّهُ بِعَذَابٍ،
یصیب الظالم وغیر الظالم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی عذاب نازل کرے گا، اور وہ عمومی عذاب، عام عذاب ظالم کو بھی پہنچے گا، جو ظالم نہیں ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کو بھی پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا، وہی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے مراد عذاب ہے، وبال ہے، بلا ہے، آزمائش ہے خدا کی طرف سے۔ ایک حدیث اور پیش کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصہ، جب کچھ خاص لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے گناہ کے کام کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام پبلک کو، عام انسانوں کو عذاب نہیں دیتا، عذاب نہیں ڈالتا۔ حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانہم وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، مگر اس وقت یہ عمومی عذاب نازل ہو جاتا ہے جب کہ جو گناہ ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، گناہ روک سکتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں روکتے، تب اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل فرماتا ہے۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ فتنہ سے مراد مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہے، باہمی اختلاف، کوئی پوائنٹ لے لیا، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے کہہ دیا سماج معاشرے میں، ہماری حیثیت ہے بھائی، ہونا چاہیے۔ وقال ابن زید، حضرت ابن زید نے کہا اراد بالفتنة افتراق الکلمۃ ومخالفت بعضهم بعضا، فتنے سے مراد وہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑتا ہے کسی امرے کو، کسی معاملے کو لے کر کے، پھر اس میں کیا معیار ہے شریعت کا؟ حق نہ حق، حق جدھر ہوگا، جو رائے حق ہوگی، جو قول حق ہوگا، اسی کا ساتھ دینا ہوگا۔ پھر ایک تفسیر یہاں انہوں نے کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم، پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بتلانے سے بہت ساری چیزوں کی خبریں دے دی تھی، حضور نے بہت خبریں دی تھی، ان خبروں میں ایک خبر حضور نے یہ دی، صحابہ سے فرمایا ان قریب بہت فتنے رونما ہوں گے، ستکون فتن، فتنہ کی جمع فتن ہے، ایک فتنہ نہیں بہت سے فتنے ہوں گے ان قریب، القائد فیہا خیر من القائم، جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ آگے ہے من تشرف لہا تستشرفہ، جو بھی شخص فتنے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، ذرا بھی انٹرسٹ لے گا، یہ مطلب ہے تستشرفہ، فتنہ اس کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ فمن وجد ملجا او معاذا فلیعوذ بہ، تو پس فتنے سے ہٹ کر کے اگر تم کوئی جائے پناہ پاؤ تو پناہ لے لو، فتنے میں مت پڑنا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ کی تفسیر ہو گئی۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے۔ آج کی دوسری آیت وَاذْكُرُوا الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو یعنی اے مسلمانوں، خطاب مسلمانوں سے ہے، عام انسانوں سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اے مسلمانوں یاد کرو وہ حالت، وہ وقت، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب کہ تم لوگوں کی تعداد تھوڑی تھی، تم تھوڑے تھے، تم کم تعداد میں تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تمہیں سمجھا جا رہا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، چلتے پھرتے تم اچک نہ لیں، تمہیں کھسوٹ نہ لیں، فآواکم، تو اس نے تمہیں پناہ دی، اللہ نے، اس نے یعنی اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی طرف سے مدد کر کے تمہیں طاقت عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہندوستانی ماحول اس وقت جو ہمارے ساتھ ہے، مکی دور کا پورا نقشہ قرآن نے کھینچ دیا ہے۔
یاد کرو اے مسلمانوں وہ وقت، وہ حالت جب کہ تم تھوڑے تھے، یعنی مکے میں تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر تمہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، جیسے کہ آج سمجھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں تفسیر میں یقول، اللہ فرماتا اذکروا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین خصوصاً تم لوگ یاد کرو، اذ انتم قلیل فی العدد، جبکہ تم لوگ عدد میں کم، مستضعفون فی ارض مکہ، زمین میں یعنی مکے کی سرزمین میں تمہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، فی ابتدائی الاسلام، اسلام کے آغاز میں، اسلام کے ابتدائی دور میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے، تمہیں خدشہ تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، مطلب یعنی کفار العرب، الناس سے مراد مکے کے کافر ہیں، عرب کے کافر ہیں، چلتے پھرتے مارتے تھے پکڑ پکڑ کے، فآواکم، تو تمہیں اللہ نے پناہ دی، الی المدینہ، مدینے میں پناہ دی، ہجرت کا حکم کر دیا تم کو، چلو نکلو مکے سے جاؤ مدینے، میرا حکم ہے، تمہیں وہاں اللہ نے پناہ دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، مطلب پہلی تفسیر انہوں نے کی ہے الغنائم التی احلھا لکم ولم یحلھا لاحد قبلکم، یعنی جب تم مدینے میں گئے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مدینے میں پناہ دی، تو اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہر غزوے میں تمہیں غنیمت کا مال ہاتھ آیا۔ اور اچھا مفسر کہتے ہیں یہ مال غنیمت اے مسلمانوں تم سے پہلے کسی امت پر حلال نہیں رہا ہے، بنی اسرائیل میں یا اگلے انبیاء کرام جو گزرے، جب جہاد ہوتا تھا اور کافر قوموں کے جو مال و اسباب ہاتھ لگتے تھے اس کو ڈیوائیڈ کرنا، مجاہدین میں بانٹنا درست نہیں تھا، سب ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور آگ آسمان سے آگ اترتی تھی، اور وہ آگ، آسمانی آگ ساری چیزوں کو جلا دیتی تھی، تو اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا اختصاص ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہوا، یہی کہہ رہے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، یعنی مال غنیمت سے تمہیں نوازا، ہر غزوے میں تمہیں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اور ایک عام تفسیر یہ ہے عمومی کہ تمہیں پاکیزہ رزق دیا، رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہاں تھے تو اپنے دین کو لے کر کے فکر مند تھے، اپنے معاش کو لے کر فکر مند تھے، تمہارا بائیکاٹ ہو رہا تھا، تمہاری تجارت بھی ٹھپ پڑ گئی تھی، اب ہجرت کا میں نے حکم دے دیا، تمہیں پناہ دے دی ہے، تو یہاں تمہارا کاروبار زندگی بھی سب خوشگوار ہو گیا ہے، اور تجارت میں یا دکانداری بھی تمہاری چل رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، فربا تندرست ہو جاؤ گے، بہت سا مرض پیٹ کا ہاضمہ کا سب ختم ہو جائے گا، حدیث میں ہے سومو تصحو، روزہ سرکار فرماتے ہیں اپنی امت سے روزہ رکھو، تصحو صحت مند ہو جاؤ گے، ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ جی یہ تجربہ ہے، اور حضور نے فرما دیا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہجرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ہجرت کبھی ختم نہیں ہے، مسلمان کا دین جہاں خطرے میں ہو، مسلمان جہاں آزمائش میں ہو، وہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، سب ہم آزاد ہوں، اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں، تو ہجرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اب حدیث میں ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکے سے ہجرت مدینے میں نہیں، مکہ بھی دارالاسلام ہو چکا، مدینہ تو وہی ہے، یہ مطلب ہے۔ بات نکلی یہاں سے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے، اس نے یعنی اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، جب ہجرت کر گئے تو برکت سامنے آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والوں اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ، اے ایمان والوں لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جان رہے ہو۔ دیکھیے یہ خاص واقعہ ہے، اصل میں ایک واقعہ یہاں پہ یہ ہے، حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے گئے مکے سے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ گئے، وہاں پہ زور جو تھا خاندان یہود کا تھا، یہودی قبیلہ، اور دو قبیلہ بڑا مشہور تھا، شہزور تھا. اور یہ جو انصاری صحابہ ایمان لائے، انصاری جو مدینہ کے باشندہ تھے، ان کی تعداد کم تھی اور ان پر بھی ہٹلری کر رہے تھے دونوں یہودی قبیلے، قبیلہ قریظہ، قبیلہ نذیر، یہ دو قبیلے یہود کے تھے. اور جو لمبا واقعہ انہوں نے لکھا ہے مفصل، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود، قبیلہ یہود بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. حضور نے صحابہ کو لے کر کے غداری کی تھی، ان لوگوں نے غداری کی، بدعہدی کی تھی. جب مدینے میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سیاست، پالیسی، اسلامی سیاست بھی پاکیزہ سیاست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے جب ہجرت کی مدینے میں گئے، وہاں کے دیکھا کہ دونوں بڑے بڑے قبیلے یہود ہیں، فوراً معاہدہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ اپنے پر تصور کیجئے گا، آپ پر کوئی حملہ کرے گا، باہری طاقت آئے گی آپ پر، تو ہم اپنے پر تصور کریں گے، ہم لوگ ساتھ رہیں گے. مانا. مگر بنو قریظہ نے غداری کی. بدر جب ہوا نہیں تبھی غداری سامنے آ گئی. اس کے بعد جب حضور فارغ ہوئے، خالی ہوئے، تب توجہ دی کیا کرنا ہے. 21 دن تک محاصرہ کیا، اور حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ماریں ان کو، سامنے پہ لے آؤ، تو خیر آئے نہیں. اور حضرت لبابہ، ابو لبابہ انصاری صحابی تعلق تھا، اور قریظہ ہی خاندان کے پاس ان کی بیوی بچے اس وقت تھے. ان کو سب نے بلوایا اس رشتے کی بنیاد پر، اس تعلق کی بنیاد پر. اور کہا کیا کیا جائے، آپ کے نبی نے محاصرہ کر لیا ہے اور 21 دن ہو گیا ہے. اب اگر یہ کھل کر کچھ کہتے تو حضور سے بھی غداری ہوتی. انہوں نے دیکھا کہ کیا کہیں، میرے بیوی بچے بھی انہی کے یہاں اس وقت ہیں، ایسے کہا، ایسے اشارہ کیا. حضرت ابو لبابہ نے انصاری نے اشارہ کیا قبیلہ قریظہ کے یہود کے سرداروں سے، لوگوں سے. ان سبوں نے کہا کیا جائے، خود سپردی کر دی جائے. تو انہوں نے ایسے کیا، یعنی اب تمہاری خیر نہیں ہے خود سپردی کرنے میں بھی، اب یہی ہے تمہاری خیر کہ مزاحمت کرو، لڑو بس. اب سمجھ لیا آپ نے. اللہ نے فرما دیا یہ خیانت تھی، رسول اللہ کے مقصد میں خیانت تھی، رسول اللہ کی جو پلاننگ تھی، جو آپ کا مقصد تھا، اس میں خیانت تھی. قرآن نے کہہ دیا، نام نہیں لیا قرآن نے کہا اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یہ خیانت ہے. اب انہوں نے جو اور دوسری کچھ تفسیریں کی ہیں، وہ بھی بڑے کارآمد تفسیر ہے. ایک خیانت یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ کہ فرض نمازوں کو برباد کر دیا جائے. اللہ نے جو احکامات فرائض کی صورت میں نازل کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے معیار پر ہم کھرے اترتے گئے اور شرائط پوری ہو گئی، ہم پر وہ فریضہ عائد ہو گیا، مگر اس کو برباد کر رہے ہیں. نماز فرض ہے، نماز پڑھ نہیں رہے ہیں. صاحب استطاعت ہو گئے اور حج کر نہیں رہے ہیں، صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ دے نہیں رہے ہیں. روزہ آیا، کون دیکھتا ہے، روزہ بھی کھاتے رہے. یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ. اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. تفسیر کرتے ہیں سنتوں کا ترک، چھوٹی سنت ہو بڑی سنت ہو، رسول اللہ نے اگر تعلیم کر دی، امت کو سمجھا دیا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ میرا کام ہے، کرنا ہوگا، اور سنتوں کو برباد کیا جا رہا ہو جو کر رہا ہے، تو رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اور تیسرا جز اس آیت کا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. ایک عام تفسیر یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی، خواہ وہ پڑوسی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، تمہارے پاس مال ودیت، امانت کا مال رکھوائے سمجھ کر کے یہ ہمارا دوست بڑا شریف ایماندار ہے، یہ وقت پڑنے پر ہم کو A to Z من عین جو رقم ہم دے رہے لوٹا دے گا، تو اور کوئی نہ لوٹائے تو خائن ہے، خیانت کرنے والا. قرآن کہہ رہا ہے اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. یعنی جو امانت تمہارے بھائی نے تمہارے پاس رکھی اس کو اپنی دولت سمجھو، حفاظت، اور وقت پڑنے پر اس کو سپرد کرنا، حوالے کرنا. یہ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جان رہے ہو. کیا جان رہے ہو؟ کہ یہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، فرائض کی ادائیگی. رسول اللہ کی امانت ہمارے ذمہ ہے، سنتوں کی ادائیگی. اور مال کی جو امانت ہے اس کو حوالے کرنا، واپس کرنا.